اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون۔ ومنہم، اور ان یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں امیون جو ان پڑھ ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ لا یعلمون، وہ نہیں علم رکھتے، الکتاب، کتاب کا، الا مگر امانیہ، امیدیں ہیں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا مگر یظنون، خیال کرتے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ تو ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے امیدوں کے، اور وہ بس خیالات ہی کرتے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ فَوَيْلٌ، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ وہ خرید لیں اس کے ذریعے، ثمنا قلیلا، معمولی سی قیمت۔ فویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، مما، اس سے، کتبت، جو لکھتے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وویل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے اس سے، یکسبون، جو کماتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ ان کے لیے بھی ہلاکت ہے اس سے جو وہ جن کو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس کام کے سے جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، آگ، الا، مگر، ایاماً، دن، معدودہ، گنتی کے۔ قل، فرما دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہیں خلاف کریں گے اللہ عہدہ، اپنے عہد کے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو باتیں تم جانتے نہیں ہو۔ ان یہود نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو فرما دیجئے یا پوچھئے، کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی ایسا عہد لیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائیں گے، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا، کیوں نہیں، من، جس شخص نے کسب، کمائی، سیئۃ، برائی، وحاطت بہ، اور اسے گھیر لیا، خطیئتہ، اس کی برائی نے یا اسی غلطی نے، فاولئک، تو یہ لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں، جس شخص نے ایسی برائی کمائی کہ اس کی غلطی اور برائی نے اس کو احاطہ کر لیا، اسے گھیر لیا، یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاق، پختہ عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ تم نہیں عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسان، اچھا سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا، اور تم کہو گے، للناس، سب لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم، پھر، تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے معمولی لوگ
تھے جنہوں نے منہ نہیں پھیرا، وانتم مورزون، اور تم اعراض کرنے والے ہی ہو۔ اور وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے، اور مساکین سے، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز قائم کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر تم نے منہ پھیر لیا سوائے تم میں چند لوگوں کے، اور تم منہ پھیرنے کے ہی عادی ہو۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر تعلیم یافتہ ان پڑھ یہودیوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے پاس کتاب کا علم تو ہے نہیں، وہ جھوٹی امیدوں میں اور خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں، اور اپنے خیالات کی بنیاد پر ہی باتیں کہتے رہتے ہیں، یا خیالات کی بنیاد پر ہی عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ کون سے یہودی تھے؟ یہ غیر تعلیم یافتہ یہودی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بس انبیاء کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے چہیتے بھی ہیں، لہذا ہمارے اعمال جیسے ہی ہوں، اچھے ہوں یا برے، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد جو ہیں، ہمارے خاندان میں اتنے نبی آئے تو انبیاء کی صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو ہر چیز مل سکتی ہے؟ اس کی تمنا کرتا ہے، صرف تمنا اور آرزو سے انسان کو کوئی چیز نہیں ملتی، دنیا چیز بھی نہیں ملتی۔ انسان گھر بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے کھانا یہیں پہنچ جائے، دولت گھر پہنچ جائے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت بھی انسان کو محنت اور کوشش کے بعد ملتی ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی انسان کو محنت اور کوشش کے بعد ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں یہ بات فرمائی، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت کو چاہتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کی کوششیں کامیاب ہوں گی، ناکام نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا بشرطے کہ مومن ہو، تو ہم اس کو پاکی زندگی عطا کریں گے۔ ایک اور جگہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد اور کوشش کریں گے، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو جیسے دنیا محنت سے ملتی ہے، آخرت بھی محنت سے ملتی، بغیر محنت کے جھوٹی آرزوؤں سے نہیں ملتی۔ آج بہت سے غیر تعلیم یافتہ مسلمان بھی خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ کیسے مبتلا ہوتے ہیں؟ ایک آدمی نے کلمہ شریف کے فضائل سن لیے، بھی کلمہ شریف تیسرا کلمہ پڑھنے سے، پہلا کلمہ پڑھنے سے یہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ ثواب سچا ہے، فضائل سچے ہوتے ہیں، حدیث میں حضور نے بیان فرمایا، لیکن وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید درود شریف یا فضائل یا استغفار صرف کرنے سے بس میں بخشا جاؤں گا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضائل برحق ہیں، جتنے دین کے فرائض واجبات سب کو ادا کرنا پڑتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد انسان مغفرت قابل ہوتا ہے، اس کے بغیر مغفرت قابل نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فضل کے کچھ واقعات انہوں نے سن رکھے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی، ہاں جی، اس طرح کا واقعہ ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، کس سے ہوگا، کب ہوگا، کوئی قانون نہیں اس بارے میں۔ قانون کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیک عمل کرے گا قیامت اسے دیکھے گا، ذرہ برابر کی گناہ کرے گا اسے بھی دیکھے گا، اور بدلہ وہاں دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، جو اللہ کو مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ مجرم کون ہوتا ہے؟ جس نے ہزاروں جرم کیے ہوں؟ نہیں، جس نے سارے کام ٹھیک کیے لیکن ایک کام اس نے غلط کر دیا، قانون خلاف کر دیا اس نے، وہ مجرم بن گیا۔ تو مسلمان قانونی لحاظ سے تب مغفرت مستحق ہوگا جبکہ اس کے فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، اور اسی طرح بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہو۔ صرف ایک دو کام کرنے سے بندے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس کا یہ ذہن ہے وہ یہودیوں والا غلط ذہن ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 79 میں یہودیوں کی بری عادتیں بیان کی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک قانون لکھتے تھے اور ایک بات لکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، حکم اللہ کا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے تورات میں لکھا ہوا ہے،
حالانکہ وہ تورات کا حکم ہوتا نہیں تھا۔ کیوں لکھتے تھے؟ وہ لوگوں سے کچھ پیسے وصول کرنے کے لیے غلط قانون تشریح غلط کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح بعض لوگ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، جب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی چیز ہے، اللہ قانون وہ نہیں ہوتا، ان کے لیے وعید ہے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ جس مسئلے کی تحقیق نہ ہو اس بارے میں کوئی رائے نہ دیں۔ اکثر مسلمان غلط فہمی مبتلا ہیں، جب بھی کہوں کہ پوچھتا ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے، اکثر لوگ کہہ رہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، دین میں بڑی آسانیاں سختیاں نہیں ہیں۔ بعض کہہ رہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی، حالانکہ انہوں نے کسی عالم دین سے وہ مسئلہ سنا ہوا نہیں ہوتا، کتاب میں پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اپنی طرف سے کسی کو یہ بات کہنا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، اس لیے اس سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ آدمی بغیر تحقیق ایسی بات نہ کہے۔ آیت نمبر 80 پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بری خصلت بیان کی، وہ غلط فہمی مبتلا کہتے ہیں کہ ہم تو اول جہنم میں جائیں گے نہیں، لا يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا، کہ جنت یہودی اور نصارے جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ پھر کہتے ہیں اگر ہم چلے بھی گئے تو کچھ دن ہم جائیں گے، چند دن بس، پھر جہنم سے واپس آ جائیں گے ہم۔ چند دن کون سے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا، وہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہمارے یہودیوں بچھڑے کی عبادت کی تھی نا، اس سے اتنے دن جہنم میں جائیں گے، باقی نکل آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ نہیں، ان سے آپ پوچھیے کہ کیا اللہ نے ان کو اسلام لکھ کے دیا ہوا ہے، کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے ان سے کہ تم جنتی ہو اور اللہ نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ ایسی کی بات ہے تو دکھاؤ ہمیں، اللہ نے کہاں لکھ کے دیا ہوا ہے؟ پھر اللہ نے اپنے 2 اصول بیان فرمائے، ایک گناہ گاروں کے بارے میں، نافرمانوں کے بارے میں، ایک فرمانبرداروں کے بارے میں۔ نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ، جو آدمی گناہ کرے، اتنا گناہ اور اتنی برائیاں کرے کہ برائیاں اس کو گھیر لیں۔ مفسرین نے فرمایا اتنی برائیاں کرے وہ کہ اس کے کفر و شرک تک برائیاں پہنچ جائیں اور کفر و شرک دل میں اس کی جگہ پکڑ لے، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، بے شک انبیاء کی اولاد ہوں، کتنے بڑے دعوے کرنے والے ہوں، تو کافر لوگ اس سے مراد ہیں، وہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے وہاں، چند دن نہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اگلا قانون بیان فرمایا فرمانبرداروں کے بارے میں، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کرتے رہیں تو یہ لوگ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت جہنم میں ہونے کا مدار کسی نسل پہ اور قوم پہ اس کا مدار نہیں ہے، اس کا مدار ایمان اور نیک اعمال پر ہے، گناہوں کو چھوڑنے پر ہے۔ دنیا میں کوئی اگر فرض کریں کوئی معمولی سی قوم ہے جس کی لوگ ذرا عزت نہیں کرتے، اگر اس قوم کا باشندہ مومن اور مومن صالح ہے تو بخشا جائے گا۔ خدا نہ خاص قریشی اگر ہے اور وہ غیر مسلم ہے یا فاسق فاجر ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 83 ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے چند پختہ عہد لیے تھے، اور جو پختہ عہد آ رہے ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام شریعت میں مشترک تھے، ہماری شریعتیں بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ ہر قوم کو یہی حکم رہا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قوم عاد کے پاس حضرت حود اسلام تشریف لائے، کیا فرمایا انہوں نے؟ یا قوم، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قوم سمود پر صالح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کیا دعوت دی؟ اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا حد کیا لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اچھا سلوک کرو۔ ہر شریعت میں حکم رہا کہ والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اور بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور اچھا سلوک کا حکم فرمایا۔ اسی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا انسان کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، رزق بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بناتے ہیں، انسان کی پرورش کا، کفالت کا ذریعہ والدین کو بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ اچھے طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے سوال کریں، اچھے طریقے سے جواب دیں، اچھے طریقے سے کوئی چیز دیں، اچھے طریقے کوئی چیز لیں، اچھا سلوک کریں۔ حتیٰ اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں پھر بھی حکم کیا کہ اچھا سلوک کریں۔ اگر وہ غیر مسلم، ان کا معاملہ اللہ ان سے پوچھیں گے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اچھا سلوک کریں۔ میں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے۔ للناس فرمایا، للمسلمین نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہے جتنے بھی انسان ہیں ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا ضروری ہے۔ حضرت طلحہ بن عمر ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ان سے کہا، جی میرے پاس برے عقیدے والے لوگ آتے ہیں، میں ان سے سخت باتیں کہتا ہوں، میں تیز مزاج کا آدمی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا بھی ایسا نہ کہا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، کہ تمام لوگوں سے
اچھے طریقے سے بات کیا کرو. اس میں تو یہودی اور عیسائی بھی داخل ہیں. جب غیر مسلم اچھے سے طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے پھر مسلمان تو بطریقے اولا اس کے مستحق ہیں. اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھیجا فرعون کے پاس تو کیا فرمایا؟ قولا لہ قولا لینا، کہ تم جا کر دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، تاکہ وہ بات سن کے اس کے دل میں نصیحت حاصل کرے، دل میں ڈر خوف پیدا ہو سکے. تو ہمارے ہاں یہ مولویوں میں غلط فہمی بہت زیادہ عام ہے، دینداروں میں مولویوں میں، کہ وہ سخت سے سخت باتیں کرتے ہیں مخالفین کے خلاف، کوئی نرمی نہیں کرتے ان سے. سمجھایا کہتے ہیں ہم تو دین کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی، غیرت ایمانی، ہم کیسے نرمی سے بات کریں؟ اس نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کی، پھر ہی میں نرمی کروں اس سے؟ وہ نرمی کا مستحق نہیں ہے. تو مامون رشید کو کس نے نرمی سے سختی سے نصیحت کی تھی؟ تو مامون نے کہا کہ دیکھو نرمی سے کہو، تم موسیٰ اور ہارون سے بہتر نہیں ہو، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں. جب فرعون نرمی کا مستحق ہو سکتا ہے نا، میں نرمی کا مستحق ہوں. تو یہ غلط فہمی ہے کہ آدمی بہت سخت باتیں کرے اور کہے سمجھے کہ شاید اس سے وہ آدمی ہدایت حاصل کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. ایک اور آدمی اللہ نے فرمایا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے فرمایا کہ وہ سب سے اچھے طریقہ ہے اس سے بات کریں. لہٰذا بات کرتے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے اور انداز بھی اچھے ہونے چاہیے. میں اسلام کا طریقہ ہے میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی. بہت کم لوگوں نے وعدہ پورے کیے، اکثر لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان احکام پر. آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنے لوگوں کا خون، ولا تخرجون اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ بھی ہو. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم پھر انتم تم لوگ ہاؤلائی یہی ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک جماعت کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ذریعے، والعدوان اور زیادتی کرتے ہوئے، وإن یأتوکم اگر وہ تمہارے پاس آئیں، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وہو محرم حالانکہ حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کو نکالنا. افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، بعض کتاب ببعض کچھ حصے کا. فما جزاء کیا بدلہ ہوگا، یا نہیں ہے بدلہ، من یفعل جو بھی کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. پھر تم ہی یہ لوگ کہ تم قتل کرتے ہو اپنے لوگوں کو، اور تم اپنے لوگوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تم ان پر گناہ اور زیادتی کے ذریعے چڑھائی کرتے ہو. اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تم ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا. کیا تم کتابوں کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ اس کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی یہ کام کرے اس کی سزا دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل بے خبر نہیں ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب و عذاب، ولا هم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
دنیا کی زندگی کے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے میں، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، من بعد ان کے بعد بالرسل رسول، وآتَيْنَا اور ہم نے دیے عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیاں واضح معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کو قوت بخشی بروح القدس کے ذریعے پاکیزہ روح کے ذریعے۔ افکلما کیا جب بھی جاءکم تمہارے پاس آیا رسول کوئی رسول بما وہ تعلیمات لے کر لا تہوا نہیں پسند کی انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تم نے تکبر کیا، فریقاً ایک فریق کو کذبتم تم نے جھٹلایا، و فریقاً تقتلون ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور موسیٰ کے بعد مسلسل پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات عطا کیے اور پاکیزہ روح سے ان کو تقویت بخشی۔ کیا پھر ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ تعلیمات لے کر آئے جن کو تمہارے نفسوں نے پسند نہیں کیا تو تم نے تکبر کیا اور ایک فریق کو تم نے جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلف غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ ان پر لعنت کی ہے اللہ نے، بکفرہم انہیں کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون بہت کم وہ ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، بلکہ ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے انہیں کفر کی وجہ سے، بہت کم وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ان مواثیق کا اور معاہدوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے۔ ان آیات میں 3 عہد کا تذکرہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے انبیاء کے ذریعے۔ ایک عہد تو ان سے یہ لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں لڑو گے نہیں، خانہ جنگی تمہارے لیے حرام ہے۔ نمبر 2، دوسرے جگہ لڑائی ہو بھی جائے تم نے اپنے لوگوں کو اپنے علاقوں سے جلا وطن نہیں کرنا، شہروں سے نہیں نکالنا، گھروں سے نہیں نکالنا۔ تیسرا ان سے عہد یہ لیا تھا اگر تمہاری قوم کے افراد پر کوئی دوسری قوم حملہ کرے اور تمہارے افراد کو قید کر کے لے جائے، تم نے فدیہ دے کر اسے ان کو چھڑانا ہے، آزاد کرانا ہے قیدیوں کو۔ یہ 3 عہد ان سے لیے تھے۔ تو یہودیوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھے انہوں نے بھی پہلے جو 2 معاہدے تھے انہیں خلاف ورزی کی اور آخری پہ عمل کرتے تھے۔ خلاف ورزی کیسے کی انہوں نے؟ آپس میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ بھی کرتے تھے، اپنے لوگوں کو خونی بہاتے تھے، وہ قتل کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو جلا وطن بھی کر دیا کرتے تھے۔ مدینہ میں 2 قبیلے مشرکین کے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور مدینہ کے اطراف میں 2 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، ان کا نام تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو جو اوس قبیلہ تھا مشرکین کا، اس کی دوستی بنو قریظہ یہودی قبیلے سے تھی اور خزرج کی دوستی بنو نذیر سے تھی۔ نذیر جو ہے یہ ذات کے ساتھ ہے، ذا کے ساتھ، یہ ذوا کے ساتھ نہیں ہے، ان سے دوستی تھی۔ تو جب اوس کی خزرج سے لڑائی ہوتی تھی تو یہودیوں کے قبیلے اپنے اپنے دوستوں کو ساتھ دیتے تھے اور یہودیوں کو مارتے تھے۔ یعنی خزرج کی اور اوس کی لڑائی ہوتی تو بنو نذیر والے اوس والوں کو ساتھ دیتے تھے اور بنو قریظہ والے اوس والوں کی حمایت کرتے تھے، ان کی حمایت میں لڑتے تھے، اور بنو نذیر والے یہودی وہ خزرج قبیلے کے لوگوں کو ساتھ دیتے تھے اور یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ خلاف ورزی انہوں نے کی اور ان کو نکالتے بھی تھے، یہاں سے قتل بھی کرتے تھے، جلا وطن بھی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جو قیدی آتا تھا ان کا کسی اور قوم کے پاس قید ہو جاتا تھا تو فدیہ دے کو چھڑا دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کوئی کہتا کہ تو اللہ تعالیٰ نے تم سے 3 وعدے معاہدے کرائے تھے، تم پہلے 2 خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کیا کریں جی، دوستی ہے، ساتھ دینا پڑتا ہے۔ آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے نا، کوئی گناہ کرتے تو کیوں کیا آپ نے، ایک مجبوری ہے جی، کرنا پڑتا ہے۔ برادری کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ کیا کرے، مجبوری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جس کام میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہے اس میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ بدعہدی کرتے تھے، اور جب کوئی ان کا آدمی قید ہو جاتا، جیسے دوسرے قبیلے کا ہی ہوتا تھا، تو فدیہ دے کے
اسے رہا کراتے تھے۔ تو ان سے پوچھتے کیا یہ رہا کیوں کراتے ہو آپ؟ پہلے 2 معاہدوں کی پاسداری کرتے نہیں ہو؟ تو یہ کہتے تھے کہ کیا کریں، برادری کے لوگ کچھ نہ کچھ ساتھ دینے پڑتے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، کیا تم کتاب کچھ سے پر ایمان لاتے ہو اور تم کچھ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی تورات میں جو تم سے معاہدے کیے گئے تھے تم نے 2 کا انکار کیا ان آیت کی روشنی میں، اور باقی ایک کا تم نے پاسداری کی ہے۔ جو آدمی بھی یہ کام کرے گا تو اسے دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب لٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اگر اس آیت کی روشنی میں خود کو دیکھیں اپنے مسلمانوں کو، اکثر مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اسلام کی چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ نماز روزہ اور عبادات کے حد تک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں اسلام والی ہیں۔ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کی جو تعلیمات اسلام کی ہیں اکثر مسلمان وہ سیکھتے ہی نہیں۔ معاشرت ہماری ہندوؤں والی ہے اکثر، جو پاکستانی لوگ ہیں، اور جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی دین کے خلاف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک عورت ہے، ایک آدمی ہے، بہت تسبیح کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اچھی چیزیں کرنی چاہیے، ان پہ تنقید نہیں ہے، لیکن وہ معاملات اس کے انتہائی خراب ہیں۔ کسی کو پیسے لے کے دیتا نہیں، اخلاق اس کے اچھے نہیں، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، ٹلتا نہیں ان چیزوں سے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے ہمارے لیے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں جو ایک حصے پر ایمان لائے گا، یعنی اس کو مان کر عمل کرے گا، کتاب اللہ کی کتاب کے کسی حصے پر، دوسرے کس پہ انکار کرے گا نا، تو ایسے لوگ دنیا میں رسوائی ہوگی۔ آج ہم جو رسوا ہیں اس وجہ سے رسوا ہیں کہ معاملات، معاشرت اور اخلاق کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ان پہ عمل نہیں کرتے ہم۔ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، نماز تو پڑھتا ہوں میں، بھائی وہ تو عبادت تو ایک حصہ ہے دین کا، باقی جو 3 حصے وہ چھوڑ رکھے ہیں ہم نے، پریشانیاں کیوں نہ ہیں پھر؟ ایک آدمی کے صحت کے جو ہے نا وہ ایک حصہ ٹھیک ہو جسم کا اور 3 حصے خراب ہوں، وہ تندرست ہوگا بیمار ہوگا وہ۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے، معاملات درست کرنا ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ بعض لوگ رحمت کی آیات اور رحمت کی حدیث سن کہتے ہیں بس جی اللہ تو بخشے ہی جائیں گے، ہمیں اللہ نے نبی ایسے عطا کیے ہیں، بے مثال نبی ہیں، امت جو ہے نا وہ خیر امت تم بہترین امت ہو۔ یہ باتیں باعمل لوگوں کے لیے ہیں، جو بدعمل لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور اللہ کے احکام کے مکلف نہیں ہیں، جانور کی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی، وہ کام کرتا ہے وہ، لیکن انسان ہے وہ نہیں اپنے کام کرتا، اپنے فرائض کو نہیں پہچانتا، احکام کو نہیں پہچانتا، احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو ان کے بارے میں پھر یہ آیات ہیں، انسان عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، غلطی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ استغفار کرے، اس کو ہم رحمت کی آیات سنائیں کہ بھی آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اللہ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ اور توبہ قبول ہو جائے گی آپ کی۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کی مثال جسمانی بیمار جیسی ہے، ایک آدمی بالکل اچھی طرح ڈٹ کے بد پرہیزیاں کرتا ہے، بیمار ہے وہ، تو اس سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ کوئی بات نہیں، چیزیں کھاتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، آپ پرہیز نہ، ٹینشن نہ لو، آپ کھاتے رہو، تو اس سے خیر خائی کر رہے ہیں، بد خائی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو شوگر ہے، اسے کہ نہیں آم کھا لو، کوئی نہیں، بسم اللہ پڑھے کھا لو، اللہ رحم کرے گا، چیزوں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آم کھائے گا، شوگر اس کا ہائی ہوگا یا لو ہوگا، نارمل ہوگا، اس سے بدخائی کر رہے ہیں نا۔ دوسرا آدمی ایسا ہے جو بیمار ہو گیا ہے، احتیاط بھی کر، پھر بھی بیمار ہو گیا، وہ پھر بھول چوک اس سے ہو گئی ہے، اس سے ہم تسلی دیں گے کہ بھائی آپ ٹینشن نہ لو، آپ خوراک کھائیں، دوا استعمال کریں، اللہ مہربانی کرے گا۔ تو پہلے محتاط ہے اس کو ہم تسلی دیں گے، لیکن جو محتاط نہیں ہو سکیں گے، بھی دیکھو آپ نے بے احتیاطیاں پہلے بہت زیادہ کی ہیں، کہ اس کا نتیجہ ہے، تانا تو نہیں دیں گے، یاد دلائیں گے اس کو، آئندہ احتیاط کرنا، آئندہ توبہ کر لو بے احتیاطیوں سے۔ یہ معقول بات ہے نا، لیکن اکثر لوگ اس کو الٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین کے بارے میں بھی اور صحت کے بارے میں بھی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کو فروخت کر دیا، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو قیامت دن سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور اللہ ان کی مدد نہیں فرمائیں گے۔ تو ہم بھی دیکھیں آخرت کو ترجیح، دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، ان کے بعد مسلسل رسول آتے رہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو معجزات دیے۔ ان کے معجزات کیا تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھر اس کو اڑاتے تھے، وہ سچ میں پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، یہ ان کا بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، مردہ کھڑا ہو رہتا تھا، تو یہ معجزات دیے۔
یہودی ان کے چونکہ مخالف تھے، دشمن تھے، سازش کرتے تھے، انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہیں. واقعی جناب رول کا مطلب یہی ہے کہ پاکیزہ روح جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. تو یہودی اتنے گستاخ تھے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہودیوں تمہاری عادت یہ ہے، تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول ایسی تعلیم لے کر آئی، تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھی وہ تعلیم، تم نے تکبر کیا اور تم نے ایک فریق کو یعنی کچھ انبیاء کو شہید کیا، تم نے کچھ انبیاء کو جھٹلایا. تو آج دیکھیں یہودیوں کی خصلت تھی اکثر مسلمانوں کے بھی یہی مزاج ہے. ان کے مزاج کے مطابق دین کی بات کریں تو پسند آتی ہے، جو دین کی بات ان کے مزاج کے خلاف ہے وہ پسند نہیں آتی. آدمی بڑے تیش میں رہتا ہے، جس بات عمل نہیں کر رہا اسے بتایا جائے کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں ایسے، کہتے ہیں جی باقی سارے دین کام ختم ہو گئے ہیں، بس یہی کام باقی رہ گیا ہے، یا باقی کون سا ہم دین عمل کرتے ہیں. آدمی کہتے ہیں نا یہ باتیں، تو بھائی ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی خواہشات کے خلاف جو دین کی تعلیم ہو اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں میں تو غلط عمل کر رہا ہوں، دعا کریں یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عمل اپنا ٹھیک کر لوں. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا. اتنے گستاخ تھے کہ انبیاء کو جھٹلایا بھی اور معاذ اللہ شہید بھی کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور بری بات بیان کی، وہ کہتے رہے قلوبنا غلف. صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں دعوت اسلام قبول کر لو تو کہتے رہے کیا ہمارے دل تو غلاف کے اندر بالکل لپٹے ہوئے محفوظ جگہ رکھے ہیں. آپ جو باتیں کرتے ہو نا نئے مذہب کی، ہمارے دل تک نہیں پہنچتی. دل ہمارے محفوظ جگہ ہیں، اپنا جو مذہب ہمارا ہے وہ سچا پکا ہے، اسی پہ ہم قائم دائم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لعنہم اللہ بکفری، میرے ایمان نہیں لے کے آتے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے دل محفوظ جگہ ہیں، ان میں اچھی چیزیں رکھی ہیں دل میں، بلکہ ان پہ اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے کفر کی وجہ سے. اس لیے ان میں سے کم لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. جب انسان جو گستاخ ہوتا ہے نا انبیاء کا، علماء کا یا اپنے بڑوں کا، تو اللہ تعالیٰ اکثر اس کو ہدایت نہیں دیتے گستاخ آدمی کو. یہودی بہت بڑے گستاخ تھے، تو آدمی گستاخی نہ کرے، ادب سے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے. تو ادب کا لحاظ رکھیں، جس سے اختلاف ہو جائے کسی عالم سے، بڑے سے، تو پھر بھی ادب کا معاملہ کریں، بے ادبی کا معاملہ اس سے نہ کریں. اب بس یہ کہتے ہیں میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو یا میں اس کا قائل نہیں ہوں، بس یہ کیا بندہ کہہ سکتا ہے. توہین کرنا، گستاخی کرنا یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس گستاخی کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.